السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا وہ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ہے۔ خالد بن ولید اور عزا چڑیل۔ عربوں کے متعلق تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان بتوں میں ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں بھی تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھی۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا کے بارے میں بتائیں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام نخلا ہے۔ اسی وادی میں عزا کا مندر تھا۔ نخلا اسی جگہ کا نام ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ اسی مندر میں لوگ عزا دیوی کے لیے جانور بھی قربان کیا کرتے تھے۔ باقی 2 دیویوں کے مقابلے میں عزا کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مندر بہت دور دور ہوا کرتے تھے، مگر ان مندروں کے اندر جو بہت مشہور بت ہوتے تھے ان کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو اسی کے بل پر وہ اپنے بت میں سے آوازیں نکالتی تھی جن کو سن کر لوگ اس پر اعتقاد رکھتے تھے۔ انہی وقتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات سے انکار کیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضور پاک نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بت توڑ دیے، لیکن عزا کا بت اس کے مندر میں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے اس کی پوجا بھرپور طریقے سے کر رہے تھے۔ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے پوری زندگی بے شمار جنگیں لڑیں اور ہر بار کامیابی ہی ان کا مقدر بنی۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینے جیسی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو عالم اسلام کے صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو سیف اللہ کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ انہوں نے آپ کو جنگ موتا کے موقع پر بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے دیکھا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ اس بار حضرت خالد بن ولید کی جنگ بڑی سلطنت یا کسی بڑے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اس بار ان کی جنگ ایک ایسی مخلوق سے تھی جس کی طاقت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تھا۔ فتح مکہ کے کچھ دن بعد تاریخ میں 25 رمضان کی تاریخ کا ذکر آتا ہے۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ وہ وادی نخلا جائیں اور اس کے اندر 3 جھاؤ والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ ان کو مل جائے تو پہلے درخت کو کاٹ دیں۔ جھاؤ والا درخت ایسے درخت کو کہتے ہیں جو خود بخود اگتے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے وادی نخلا پہنچ گئے اور پہلے درخت کو کاٹ دیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کام کو انجام دے کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس پہنچے تو نبی پاک نے پوچھا کہ جو تم نے درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد واپس جاؤ اور دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔
حضرت خالد بن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے واپس وادی نخلا گئے اور دوسرا درخت بھی کاٹ دیا۔ حضرت خالد بن ولید واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال پوچھا کہ کیا تمہیں وہاں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے وہاں کچھ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ واپس جاؤ اور تیسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید تیسری بار جب وادی نخلا پہنچے تو دیکھا ایک قبیح صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں ہے اور اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے عزا مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو اس شیطان عورت سے مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زوردار حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹی، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ جب حضرت خالد نے یہ بات سنی تو عزا سے مخاطب ہوئے کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ وار کے بعد جب حضرت خالد نے دیکھا کہ وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے، اس کی موت کے بعد حضرت خالد نے تیسرا درخت بھی کاٹ دیا اور مندر کے محافظ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آپ واپس خدمت اقدس میں پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ اس دن کے بعد آج تک عربوں میں عزا کا نام لیوا کوئی نہیں، بے شک عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ تو عزیز دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔